تعلیم حاصل کر رہا ہے, کوئی اکنامکس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. پڑھنے والے بھی بہت ہیں اور پڑھانے والے بھی بہت ہیں, ٹیچرز بھی بہت ہیں, اسٹوڈینٹس بھی بہت ہیں, طلبہ بھی بہت ہیں, معلمین بھی بہت ہیں, ودیارتھی بھی بہت ہیں, شکشک بھی بہت ہیں, لیکن ان علوم کی بھیڑ میں آخر کون سا علم ہے جس کے پڑھنے والے کو بہتر کہا گیا, اور کون سا معلم ہے جس کے پڑھانے والے کو بہتر کہا گیا؟ بس سن لیجئے, کون معلم سب سے بہتر ہے اور کون متعلم سب سے بہتر ہے. اس علوم و فنون کی کثرت کی دنیا میں جب آقا کی حدیث کو ملاحظہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب ہمیں یہی سے معلوم ہوا گیا, اس زمانے میں ڈھیروں علوم پڑھائے جاتے ہیں. کوئی میتھمیٹکس کی تعلیم حاصل کرتا ہے, کوئی الجبرا کی تعلیم حاصل کرتا ہے, کوئی جغرافیہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے, کوئی اناٹومی کی تعلیم حاصل کرتا ہے, کوئی بوٹنی کی تعلیم حاصل کرتا ہے, کوئی فزکس کی تعلیم حاصل کرتا ہے, کوئی کیمسٹری کی تعلیم حاصل کرتا ہے, کوئی سیوکس کی تعلیم حاصل کرتا ہے. لیکن ان علوم میں جو سب سے بہترین علم ہے اس علم کا نام ہے علم قرآن, اور جو سب سے بہترین علم ہے وہ قرآن کا معلم ہے, جو سب سے بہترین متعلم ہے وہ قرآن کا متعلم ہے. اب ہمیں یہی سے معلوم ہو گیا کہ قرآن پڑھنے والا سب سے بہتر معلم علم ہے, قرآن پڑھانے والا سب سے بہترین قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے, قرآن خود بھی پڑھیے, قرآن اپنے معاشرے میں پڑھانے کی کوشش کیجئے. حضرات, آج ہم عصر جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ٹیکنک کا زمانہ ہے, وہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے. آج ہر انسان ریلوے کا سفر کرتا ہے. اگر آپ سے پوچھ لیا جائے who is the inventor of cell phone, کون ہے سیل فون کا ایجاد کرنے والا, who is the inventor of train, کون ہے ٹرین کا آوشکار کرنے والا, تو آپ یہی کہیں گے کہ ان سب کے بنانے والے امریکہ کے لوگ ہیں, فلسطین کے لوگ ہیں, افغانستان کے لوگ ہیں. لیکن ذرا قربان چاہیے, بنانے والے اگرچہ دوسرے ہیں, لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھ دوں کہ ان سب چیزوں کا ابتدائی کانسیپٹ کس نے دیا, محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ, پرامبھک وچار کس نے عطا کیا ہے؟ آخر بنانے والے گلف کنٹریز کے لوگ ہیں, لیکن ان سب کا بنانے کا ابتدائی تصور کہاں سے آیا؟ آخر کیسے سمجھ میں آیا کہ پلین کو بنایا جائے, کیسے سمجھ میں آیا کہ ہیلی کاپٹر کو بنایا جائے, کیسے سمجھ میں آیا کہ کمپیوٹر کو بنایا جائے؟ بنانے والے کوئی ایسے نہیں ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نے چار آنکھیں دی ہوتی ہے, بلکہ جس طرح آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں ان کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں, جس طرح آپ کے پاس دو ہاتھ ہیں ان کے پاس بھی دو ہاتھ ہیں, جس طرح آپ کے پاس دو پاؤں ہیں اسی طرح ان کے پاس بھی دو پاؤں ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ماس وظائف کی شکل میں نہیں پڑھا, ماس قرآن کو اور وظائف کی شکل میں نہیں پڑھا, بلکہ قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے جس قرآن کے اندر آپ جتنا غور کرتے جائیں گے اللہ کی قدرت کا انکشاف اتنا ہوتا جائے گا. اب مجھے یہی سے کہنے کی اجازت دی جائے, ان سب چیزوں کا ابتدائی کانسیپٹ اس مذہب نے دیا ہے. تو حقیقت یہی ہے, سیل فون کے بنانے والے اگرچہ گلف کنٹریز کے لوگ ہو, موبائل کے بنانے والے اگرچہ گلف کنٹریز کے لوگ ہو, ایروپلین کے بنانے والے اگرچہ گلف کنٹریز کے لوگ ہو, لیکن حقیقت مانوں میں ان سب کا ابتدائی تصور جس مذہب نے عطا کیا ہے اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے, اور یہ سب صدقہ ہے محمد عربی کا, اور یہ تحفہ ہے قرآن مقدس. اور یہ میری لفظ نہیں بلکہ قرآن کی عین ترجمانی ہے. رب ارشاد فرماتا ہے ولا رب ولا یا بسم اللہ فی کتاب مبین, ہر خوش و تر کا صریح بیان کتاب مبین کے اندر موجود ہے. قرآن پڑھیے, آپ کو اندازہ ہوگا آج جتنے علوم بھی نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب قرآن سے نکل کر علوم آ رہے ہیں. جو جتنا قرآن کو پڑھ رہا ہے علوم کا انکشاف کرتا جا رہا ہے, قرآن کے مفاہیم کو جتنا سمجھ رہا ہے علوم کا انکشاف کرتا نظر آ رہا ہے. حضرات, علم وہ دولت ہے جو ہر خوبی کی اصل ہے, جو ہر کمال کا اصل ہے, جو ہر زاویے کی اصل ہے, اور جہل وہ تاریکی ہے جو ہر برائیوں کی اصل ہے, جو ہر خامی کی اصل ہے, جو ہر کوتاہی کی اصل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک زندہ قوم ہو کر زندگی گزارے, اگر آپ زمانے اسلام میں زندگی گزار رہے ہیں, اگر آپ زمانے جاہلیت میں زندگی گزار نہیں رہے ہیں, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عہد رسالت سے پہلے کے زمانے کو زمانے جہالت کہا جاتا ہے, دور جاہلیت کہا